کو میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر وہ خطبہ دیا تھا، اور یہ خطبہ حج کرنے کے بعد جب حضور واپس لوٹ رہے تھے تو یہ خطبہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابائیں غدیر خم کے موقع پر میرے نبی نے یہ خطبہ دیا۔ کون سا؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ زیادہ صحیح حدیث کی کتابوں میں فعلی مولا ہے، حاذ علی مولا بھی موجود ہے، لیکن فعلی مولا زیادہ مضبوط ہے۔ لہذا یاد کرنی ہے حدیث تو کن لفظوں سے؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو جس دن یہ ہوا خطبہ وہ 18 ذی الحجہ تھا، ہمیں خوشی ہے، او بھائی جی ہمیں خوشی ہے، اور خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر یہ خطبہ سن کے کھڑے ہوئے اور فرمایا بخن بخن لکیا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہو گیا اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ 18 ذی الحجہ کے اعلان کا سوچ کر یا بول کر خوش ہونا یہ حضرت عمر کی سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس دن کو بھی عید شروع کر دیں۔ بھائی خوشی ہمیں بھی ہے، ہمیں تکلیف تو نہیں ہے جس دن مولا علی کو یہ شان ملی ہے، خوش ہوئے ہو کہ خفا؟ خوش ہوئے، لیکن کیا مولا علی کی صرف یہ فضیلت ہے؟ نہ، مولا علی کو تو علم بھی دیا گیا، کل جھنڈا میں اس بندے خیبر والا علم بھی ملا، تو پھر وہ عید علم بھی مناؤ۔ ایسی 70 نہیں، ایسی 70-100 فضیلتیں مولا علی کو ملی ہیں، ہمیں ہر فضیلت پر خوشی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ اس دن کو سپیشل یوم عید قرار دیتے ہیں، ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ من کنت مولا فعلی مولا سے اللہ کے نبی نے مولا علی کو اپنے بعد خلافت دی ہے، اپنے بعد مقرر کیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں اصل میں یہاں معاملہ یہ تھا، حضور مولا کائنات علی پاک کے بارے میں کچھ صحابہ نے آ کر شکایت لگائی، جس شکایت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہیں لگتا؟ حضور لگتے ہیں، فرمایا تو جس کا پھر میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ وہ ایک شکایت لگائی صحابہ نے آ کر جو حضور کو ناگوار گزری، تو حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، تنبیہ فرمائی، فرمایا جس کا میں مولا، جس کا میں آقا، جس کا میں محبوب، جس کا میں پیارا، اس کا علی پیارا۔ یہاں وہ مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مدعا نہیں ہے، کوئی اس کا سیاق اور سباق ہی نہیں ہے خلافت کے مسئلے کا۔ یہاں ایک مولا علی کے اوپر ایک شکایت لگی، حضور نے مولا علی کی شان بیان کی، فرمایا علی کو تنقید کا نشانہ بنانا ایسے ہے جیسے تم مجھ محمد کو تنقید کا نشانہ بناؤ، خبردار آج کے بعد کوئی علی کی شکایت لے کر نہ۔ یہ مطلب تھا، یہ مقصد ہے، اور ہمیں تو خوشی ہے کہ نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی پاک کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو پھر تسی بھی بولو ذرا زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل مولا۔ قربان ابو بکر کی خلافت پر، قربان حضرت عمر کی خلافت پر، قربان حضرت عثمان کی خلافت پر۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ خلافتیں ہیں کہ جن میں وہ خلیفہ تھے علی المرتضیٰ، ان خلافتوں میں چیف جسٹس تھے علی المرتضیٰ، ان کے مشیر تھے۔ اگر یہ 3 خلافتیں ناحق تھیں تو پھر ناحق خلیفے کا مشیر ہونا، ناحق خلیفے کی حکومت کا چیف جسٹس ہونا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس لیے سنیو، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں خلافت ابو بکر زندہ باد، خلافت عمر، خلافت عمر، خلافت عثمان غنی، خلافت مولا علی، خلافت امام حسن۔ کئی مولوی بلونگڑے وہ یہاں پر امام حسن کی خلافت کو بیان نہیں کرتے ہیں، حالانکہ خلافت راشدہ حضور کے بعد میرے نبی کی حدیث کے مطابق 30 برس ہے، اور 30 برس امام حسن پہ جا کے مکمل ہوتے ہیں۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ کہ خلافت راشدہ علی منہاج سنہ، خلفائے راشدین کتنے؟ 5 ہیں۔ یہ جو 4 لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا نا، یہ فضیلت کے لحاظ سے ان 4 صحابہ کا بڑا مقام ہے، خلفائے راشدین نہیں۔ خلفائے راشدین کتنے؟ 5۔ کتنے؟ پھر بولو کتنے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے خلافت؟ ابو بکر صدیق۔ ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ امام حسن۔ اور امام حسن کے بعد
نبی کی حدیث کے مطابق پھر حکومت ہے، بادشاہت ہے، پھر وہ خلافت راشدہ علی منہاج سنہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے لیے خلافت کا لفظ استعمال ہو تو وہ لغوی معنی میں ہے، یہ شرعی اور اصطلاحی معنی میں وہ خلافت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔